ایک عجیب جو ہے گیس و جمعے کی عجیب بات ہے، عجیب کہانی ہے۔ پہلے یہ معلوم ہوتا تھا کہ پہلے کوئی بھیک مانگنے والا غریب آدمی نے خودکشی کر لیا، کوئی حالات خراب ہیں انہیں خودکشی کر لیا، لیکن پچھلے جمعے کی بات ہے، 20 تاریخ کا جمعہ تھا، تو جمعے کے دن کانپور کی بات ہے، پیپر میں آیا، باقاعدہ وہ پیپر بھی میرے پاس ہے۔ تو پیپر میں کیا آیا اخبار میں، اردو کے اخبار میں، کہ جمعے کے دن نماز پڑھنے پورے مسلمان جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنے آئے۔ اب جمعے کی نماز پڑھنے جب آئے تو انتظار کر رہے ہیں کہ مول صاحب کہاں ہیں، مول صاحب کہاں ہیں، امام صاحب کہاں ہیں، امام صاحب نہیں آ رہے، نماز پڑھائیں گے، امام صاحب نہیں آ رہے، انتظار کرتے تھک گئے۔ تو مسجد کے بازو میں کمرہ تھا، امام صاحب کا روم تھا، تو امام صاحب کو جب دیکھا گیا بھائی امام صاحب کہاں ہیں، امام صاحب نظر نہیں آ رہے، تو روم میں جب دیکھا گیا تو دیکھا کہ امام صاحب پھانسی لگا کر مر گئے، خودکشی کر لیے۔ امام صاحب، یہ پچھلے جمعے کی بات ہے، جمعے کا دن کتنا مقدس دن ہے، کتنا بڑا دن ہے، امام صاحب مسجد میں خودکشی کر کے مر گیا، یہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جب معلوم کیا گیا تو اس کے گھر والوں سے پوچھا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی صرف 5000 تنخواہ تھی۔ کتنی تنخواہ؟ 5000 تنخواہ تھی۔ لوگوں نے آج کل ہم اتنا بے شرم ہو چکے، اتنے بے حیا ہو چکے ہیں، اتنے ہم بیہوش ہو چکے ہیں، ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ ہم لوگ شادیوں پہ خرچہ کریں گے اور بہترین سوٹ لائیں گے، بہترین بڑا فون لیں گے، لیکن اپنے امام کو 100-200 روپے نہیں دیں گے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے آس پاس کی جو مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں بھی جو ہے امام صاحب خودکشی کریں گے۔ کیوں؟ آج کس کو نہیں معلوم امام صاحب کی تنخواہ کے بارے میں؟ کس کو نہیں معلوم؟ بھائی مسجد والوں کی ذمہ داری نہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں مسجد جس کی اس کی ذمہ، تم نماز نہیں پڑھ رہے کیا؟ مسجد والے خالی نماز پڑھتے ہیں، جن کی مسجد تم نماز نہیں پڑھ رہے، تمہارا حق نہیں ہے کیا؟ تم بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو نا، کیا مسجد والے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ تو سب کا حق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان حالاتوں کو دیکھ کر لوگ عالم بننا چھوڑ دیں۔ آج کل ویسے ہی لوگ اپنے بچوں کو کوئی بھی حافظ مولوی نہیں بنا رہا، کیوں؟ کیونکہ پیسہ نہیں ہے۔ بھائی امام صاحب تمہارا کام کر رہا ہے، تمہارا حق یہ ہے کہ تم ان کا کام کرو۔ امام صاحب تمہارا حق ادا کر رہا نہیں کر رہا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ مسجد کو آئے اور بھائی مسجد پوری گندی ہے، صفائی ادھر پڑی ہوئی ہے، پورا گند پھیلا ہوا ہے، کتے آ کے پیشاب کر دیے اور بلی آ کے پیشاب کر دی پاخانہ؟ کبھی ایسا ہوا؟ کسی بھی دنیا کی مسجد میں ایسا نہیں ہوا۔ تمہارے آنے سے پہلے یہاں انتظام کیا جاتا ہے۔ کیوں انتظام کیا جاتا ہے؟ کہ اب لوگ آنے والے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ کبھی سوچا آپ نے یہ انتظام کون کرتا ہے، یہ صفائی کون کرتا ہے، یہ صفے کون بچھاتا ہے، یہ بیت الخلا کون صاف کرتا ہے؟ کبھی آپ آئے مسجد کو دیکھا آپ نے، جمعہ پڑھانے والا کون بھی نہیں ہے؟ کبھی ایسا ہوا زندگی میں؟ پوری زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی، لیکن کبھی ایسا ہوگا نہیں کہ آپ مسجد میں آئے جمعہ پڑھانے والا کوئی بھی نہیں ہے، مسجد میں گندگی پھیلی ہوئی ہے، کتنی صاف صفائی۔ کبھی سوچیں یہ سب کون کرتا ہے؟ جو یہ کرتا ہے ہمارا حق ہے، ہم جب وہ ہمارا حق ادا کر رہا ہے، ہم کو نماز پڑھا رہا ہے، دین کی باتیں بتا رہا ہے، تو ہمارا بھی حق یہ ہے کہ ہم اس کا بھی مدد کریں، اس کی بھی تعاون کریں۔ تو اس امام صاحب کی 5000 تنخواہ تھی اور اس نے سب سے کہا کہ میری تنخواہ بڑھاؤ، مجھے کوئی مدد کرو، والدین ہے، پتھر کا نہیں ہے وہ بھی وہی کھانا کھاتا ہے جو آپ۔ ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی، اگر کسی کی قیمت نہیں بڑھی تو امام صاحب کی کوئی قیمت نہیں بڑھی۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی، لیکن امام صاحب کو 5 سال پہلے بھی میں کچھ نہیں دیتا تھا، آج بھی میں کچھ نہیں دیتا ہوں۔ زندگی گزر گئی، 60-70 سال کی زندگی ہو گئی، لیکن کبھی امام صاحب کو 1 روپیہ دینے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو ورنہ پھر وہ وقت آئے گا کہ آپ کی مسجدیں خالی ہوں گی، نماز جڑانا پڑھانے والے بھی کوئی نہیں ملے گا، بیان کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، نماز جمعہ پڑھانے والے بھی کوئی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے سب سے آسان، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، امام صاحب کی ایسے مدد ہو جائے گی۔ اگر کسی مسجد میں 100 آدمی آتے ہیں، 100 آدمی ہر مہینے اپنے امام کو 200 روپے دے تو کتنے پیسے ہو گئے؟ 20,000 روپے ہو گئے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، اس کا کام بھی ہو گیا۔ لیکن ہم لوگوں سے ذلیل، بے شرم، بے حیا کوئی بھی نہیں ہے کہ 60 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے، کبھی 1 روپیہ دینے کی توفیق نہیں ہوئی۔ پھر آپ دیکھو گے اس طرح کہ امام صاحب نے خودکشی کر لی۔ شاید کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی نہیں، سمجھ میں شاید کہ آپ کے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔